نصیحت آموز کہانی۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس کے ہاں غلامی کے لیے جائے۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کی۔ 20 سال بعد اس شخص نے رئیس آدمی سے اجازت طلب کی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت ہی سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ دیے اور امیر و مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ جب وہ غریب شخص واپس آ رہا تھا تو صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے عرض کی کہ مجھے نصیحت کرے۔ اس درویش نے کہا، میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس غریب شخص نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا، ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا، میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا، نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح کو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ نصیحتیں بھول گیا۔ وہ سفر کرتے ہوئے ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام تارے ایک لائن میں آگے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے کہ گاؤں والوں، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے اور جب سیلاب کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے میں بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے اور اس کو بزرگ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اسی کشمکش میں بستر سے اٹھا اور بستر اس طرح پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا یہاں کوئی سویا ہوا ہے، اور وہ خود چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ آیا اور اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص آیا، اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اس کو باندھ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے رہائشی گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل جوان کے ساتھ والی چرپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روٹی روزی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ گیا تھا تو بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔
جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا بیٹا ہی تھا جسے قتل کرنے کا خیال آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور بہت ہی خوش ہوا۔ بڑے سچ کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اور ہاں، اسٹرانگ بیٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔